دنیا گواہ ہے. یہ 1980 سے امریکی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, نام بدل بدل کے, آج بھی یہ اسی کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں. اور ہماری کمزور ڈھل ملاتی حکومت اور عراق بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں عراق کا حوالہ اس لیے دوں گا آپ کو کہ 300 سال سے عراق میں شیعہ سنی فساد نہیں ہوا, حتیٰ کہ صدام جیسے ظالم اور سفاک حکمران کے دور میں بھی شیعہ سنی فساد نہیں ہوا. امریکہ جو امن کے نام پر آیا, جس دن سے امریکہ آیا یہی دھماکوں کے سلسلے. آخر کب تک؟ ایک دھماکہ یہاں, ایک دھماکہ وہاں, ایک دھماکہ شیعہ علاقے میں, ایک دھماکہ سنی میں. آج باقاعدہ دیواریں امریکہ نے خود بنائی ہیں کہ یہ شیعوں کا علاقہ, یہ سنیوں کا علاقہ. یہ دنیا کا سب سے بڑا شیطان جہاں بھی امن کے نام پہ جائے گا وہاں سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ بھی نہیں ہوگا. اب بھی ہمارے حکمرانوں کو عقل آ جانی چاہیے کہ جب مرنا ہے, لڑنا ہے تو عزت کے ساتھ. تو اس لیے میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ہم ان تمام سازشوں کو سمجھ رہے ہیں, اور اسی وجہ سے ہم نے اپنی قوم کو صبر و تحمل کا درس دیا. اور آج بھی میرا میسج جا چکا ہے چینلز پہ لائیو اس پریس کانفرنس سے پہلے کہ ہم نے اسی صبر اور استقامت کی تلقین کی ہے کہ ہم سے زیادہ اس ملک کا محب وطن کوئی نہیں, اور ہم ہی اس ملک کو بنانے والے ہیں, اور ہم ہی اس کو بچانے کے لیے جتنی بھی جانوں کا نذرانہ دینا پڑا ہم وہ سب نذرانے دیں گے. لیکن انشاءاللہ اس ملک کی سلامتی پہ ہم کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. میں اپنی قوم کو پورے کراچی سے پارا چنار تک صبر کی تلقین کرتا ہوں کہ اپنے ائمہ طاہرین, خاص طور پہ شہدائے کربلا کی راہ پہ چلتے ہوئے مظالم ہمیں سہنے ہیں, لیکن سامراجی سازش کا شکار ہمیں نہیں ہونا ہے. اب آپ کوئی سوال کرنا چاہیں آغا صاحب, آغا علامہ شاہد نقوی صاحب, آپ کرنا چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں احتجاجی جلوس رکے ہوئے ہیں, اور ان تمام ماتمیوں کا, عزاداروں کا اور ہمارا سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ فی الفور کراچی کے واقعات میں حکومت اپنا کردار ادا کرے, عدلیہ اپنا کردار ادا کرے, اور ہمیشہ کے لیے کراچی کو امن میں بدلا جائے. پورے پاکستان میں ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ختم کیا جائے. جو ان کی طبیعت گاہیں ہیں ان کا محاسبہ کیا جائے, جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کا محاسبہ کیا جائے, جو ان کی رہنمائی پاکستان میں سیاسی قوتیں کرتی ہیں ان کا محاسبہ کیا جائے, تاکہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنایا جا سکے, پاکستان میں سیاسی استحکام لایا جا سکے. اور انشاءاللہ العزیز یہ پاکستان جس طریقے سے جس قوم نے اور جن لوگوں نے بنایا ہے وہ اس کی حفاظت کرنا جانتے ہیں, اور انشاءاللہ تشیعی عزاداری کو بھی باقی رکھے گی, اور پاکستان کی بقا کے لیے بھی ہم ہر کوشش اور ہر لمحہ اس کی حفاظت کے لیے آمادہ ہیں اور انتظامات کرتے رہیں گے. انشاءاللہ. دیکھیے بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ ہم اس وقت ایسے مرحلے سے گزر رہے ہیں کہ اس میں بالکل صاف میں بتا دوں کہ میں کسی پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتا. آپ لوگ خود ان کے پروگرام اور ان کے اینکرز وغیرہ سب اینکرز جو ان کے انٹرویوز لیتے ہیں سامنے ہے کہ کون بڑے درد دل کے ساتھ ان کے لیے جواز فراہم کرتا ہے کہ صاحب یہ ان کے ساتھ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے, اس لیے یہاں پہ یہ عورتوں بچوں کو مار رہے ہیں. اسی طرف ہمارا اشارہ ہے. ابھی تک ان کی اور اس کا ثبوت یہ کہ ابھی تک ان کی طرف سے مذمت نہیں آئی. پورے پاکستان سے علماء اور سب مذمت کر رہے ہیں, ان کی طرف سے مذمت بھی نہیں آئی. نام لینا ہم مصلحت نہیں سمجھتے, یہی جواب ہے. جن کے شہید ہو رہے ہیں تو وہ مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں, تو جی نہیں, مصلحت کا شکار نہیں ہوتے. ہم نے اسلام اور انصاف کے نام پہ بتا دیا سب کو, کیونکہ کوئی ایک گروپ نہیں, یہاں بہت سارے ہیں, درجنوں کے حساب سے ہیں. ڈائریکٹلی تو میں نے نہیں کہا, میں نے کہا کہ ان سب کے پیچھے امریکہ کا آتے نہیں, اسی کے ٹاؤٹ اور گماشتے ہیں, یعنی اس کے ایجنڈے پہ کام کریں, جو وہ چاہتا ہے وہ کر رہے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عاشور کے بعد بڑا اچھا آپ نے سوال کیا. اچھا یہ بات رہ گئی تھی مجھے بتانے سے کہ عاشور کے بعد جب ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا ان دہشت گردوں کو کہ جنہوں نے لوٹ مار کی تھی اور ان کے اصل فوٹیج غائب کیے گئے, جب بتایا گیا اور وہاں سے اسلحہ بھی نکلا, اس کے فوراً بعد ڈائیورٹ کر دیا گیا. یعنی عاشور کو لوگ بھول گئے, بولٹن مارکیٹ کو بھول گئے, اور ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ تاکہ توجہ ہٹا دی جائے. اور وہی سوئچ آف اور آن کرنے والی بات ہے کہ وہاں پہ جب سوئچ آن کرتے ہیں ٹارگٹ کلنگ شروع ہو جاتی ہے, آف کر دیتے ہیں. اب یہ آن اور آف کرنے والے کو انویسٹیگیٹ کرنا ہم سے بھی زیادہ آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن آج کے واقعات نے سب بھرم کھول دیا کہ کتنی ان کی لیکیج ہے اور کتنا ان کا کنٹرول ہے حالات کے اوپر. کوئی کنٹرول کسی قسم کا نہیں ہے, جب جس کی مرضی جہاں جاتا ہے. اور رٹ تو خیر کراچی کی آپ کیا بات کر رہے ہیں, مجھے پشاور تک بتا دیجئے کہ کہیں آپ کو رٹ نظر آتی ہو جس کی جو مرضی جہاں کر کے چلا جاتا ہے. ایک مذمتی بیان اور ایک یہ بیان آتا ہے کہ ہم آہنی ہاتھوں سے نپٹ لیں گے.
وہی بیان آنے شروع ہو گئے. میں دیکھ رہا ہوں چینل پہ سب کے کہ سختی سے نپٹا جائے گا اور آہنی ہاتھ سے نپٹ لیں گے. یہ وہی جو میں نے کہا کہ عدم استحکام کی طرف لے جانے کی سازش، چاہے وہ ٹارگٹ کلنگ ہو چاہے وہ بلاسٹ ہو. یعنی کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ ٹارگٹ کی گیا؟ جی نہیں، میں نے عرض کیا کہ عاشور کے واقعے سے توجہ ہٹانے کے لیے ٹارگٹ کلنگز ہوئی تھی وہاں پہ، تاکہ ایک دوسرے پر الزام آ رہا تھا، ان الزامات سے اپنے آپ کو بری الذمہ کرانے کے لیے. یہ لوگ ملوث ہیں اور ان کے بعض ایسے افراد ہیں جن کے ہاتھ سے سامان پکڑا گیا تھا، ان لوگوں کو ٹارگٹ کے لیے مارا گیا، ثبوتوں کو ہٹایا گیا. نام لینے سے بہتر یہ کہ علامتیں بہت واضح ہیں. کئی ایسے افراد جن کو مارا گیا ہے، جن کے اوپر الزام یہ تھا وہ بارڈر مارکیٹ کے تھانے میں ملوث ہے. ایک بات یعنی الزاموں کو مٹایا گیا. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا یہ ایک مضبوط مطالبہ ہے، جسٹس لیٹ از جسٹس ڈینائڈ. جو انصاف دیر سے ملتا ہے اسے کبھی بھی انصاف نہیں کہا جا سکتا. پاراشدار کا قضیہ ابھی اسٹل باقی ہے، اور اپنے ہی ملک کے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے والے لوگوں کو ایک دوسرے ملک سے ہو کر آنا پڑتا ہے. یہ قضیہ کہیں نہیں دیکھا گیا، یعنی پوری کمیونٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. ڈیرہ جمیل خان میں اس طرح کے واقعات ہوئے، مسجد کو، امام بارگاہ کو، جنازوں کو اور اس طرح کی چیزوں کو ہٹ کیا گیا. ابھی تک ایک طرف سے سوبوٹو نوٹس دیا گیا ہے اور نہ ہی کوئی آزاد کمیشن بٹھانے کی بات کی گئی ہے، تاکہ ان کو انویسٹیگیٹ تو کرے کہ کون لوگ ہیں کہ جو ملوث ہیں. اور یہ کام جوڈیشری نہیں کر سکتی ہے، پارٹیز نہیں کر سکتی.